ہمارے بڑے ہندو تھے، سکھ تھے، یا ہندو کا راج تھا، 5000 سال سے ہندو آ رہے تھے، سکھ آ رہے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجے صحابہ کرام، اسی جگہ سے محمد ابن قاسم گزرے، ملتان تک گئے، طائف کے رہنے والے تھے، جب کراچی میں دیوبند آئے 5000 مسلمان تھے، جب ملتان پہنچے 1.5 لاکھ مسلمان اس کے ساتھ تھے، اور سندھ کو باب الہند کہتے ہیں، یہاں سے اللہ کا دین پھیلا۔ ہندوستان کے مشرق میں مالی بار ہے، مالا دیپ ہے، اور اسی طرح اور جزیرے ہیں، ان میں اللہ کا دین پھیلا۔ پھر محمود غزنوی آئے 417 ہجری میں، اسی علاقے سے گزرتے ہوئے، اور یہ لکی مروت سے ملتان سے گزرتے ہوئے ہندوستان گئے، سومنات کا مندر ختم کیا، ہندوستان میں اللہ کا دین پھیلا، اور ان کے خزانے اللہ نے 200 من کے قریب چاندی اس کے قدموں میں ڈالی، 2 کروڑ دینار ملے، اور ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا، اور وہاں پر لوگ اسلام میں آنا شروع ہوئے، کیونکہ 417 ہجری میں آئے اور 421 ہجری میں ختم ہوئے۔ اب یہ تقریباً 850 سال انگریز کے آنے سے پہلے مسلمانوں کے سروں پر تاج۔ ادھر چلے جاؤ بحر اوقیانوس سے آگے، وہاں پر اسپین، اندلس، غرناطہ، وہاں مسلمان 800 سال تک رہے۔ پہلے بنی امیہ آئے 125 سال تک، پھر بنو عباسی آئے 550 سال تک، پھر سلجوقی آئے، پھر عثمانی آئے۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کا دبدبا تھا، اور یہ ذہن بن گیا تھا کہ جینا ہے تو مسلمانوں سے صلح کرو۔ اللہ نے مشرق مغرب کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ڈالی، اور ایمان، اور اسی طرح امن اور پاکی، عفت اور مہمان نوازیاں، دیانتداری، سچائی کی فضائیں ساری دنیا میں قائم ہوئیں۔ جب ہمارے ان مسلمانوں نے ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اور پھر ہم نے دین کو چھوڑا، اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہم سے چھینی۔ دیکھ لو، یہ روس کے ریاستیں آزاد ہوئیں 28، ان میں 8 مسلمانوں کے پاس ہیں، باقی ہیں عیسائیوں کے پاس ہیں، یا خلافت عثمانی، سارا عرب خلافت عثمانی، سارا سوڈان خلافت عثمانی، سارا افریقہ خلافت عثمانی، یوگوسلاویہ خلافت عثمانی، جاپان کے کنارے تک، جرمنی کے کنارے تک، سب خلافت عثمانی۔ 2.5 بر اعظموں میں یہ 550 سال مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہ بھی، ان میں 15 نیک بادشاہ آئے جو مکہ اور مدینہ آتے تھے، ننگے پاؤں آتے تھے، حرم مکہ حرم مدینہ کا احترام کرتے تھے۔ اللہ نے نیک بادشاہ دیے۔ یلدرم بجلی کی کڑک، کافر اس سے بڑے ڈرتے تھے۔ محمد فاتح ہے جس نے پہاڑوں کے اوپر تختے لگائے، چربیاں لگائیں، اور پھر وہاں پر کشتیاں پہاڑوں پر چڑھا کر چربیوں کے اوپر پھر پانی میں ڈالی۔ قسطنطنیہ اور استنبول فتح ہوا۔ اللہ کے نبی فرما گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قسطنطنیہ کا فاتح ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو یہ وہاں گئے، اور بڑا کلیسا تھا، کلیسا تھا، اور بڑا وہاں پر گرجا تھا۔ دنیا میں سب سے بڑا جسے آج کل صوفیہ کہتے ہیں، وہاں پر آذان دی۔ محمد فاتح نے سجدے میں گر گئے، اور یہ عیسائیت کا مرکز تھا۔ پھر اللہ نے اسلام کے ساتھ اسے رنگا۔ جب میرے دوستوں کمیاں آئیں، پھر خلافت عثمانی بھی ختم ہو گئی۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ ٹوٹی، خلافت عثمانیہ ٹوٹی، اللہ ناراض ہوئے۔ پھر کمال عطا ترک دیا، کمینہ آدمی جو دہریہ تھا، سیکولر اور یہودی تھا۔ پھر اس نے آ کر مساجد گرائیں، دونوں عیدیں نہیں پڑھنے دیتا تھا، قرآن کریم کو ماننے والا نہیں تھا، شراب کا عورت کا عاشق تھا، گندی زندگی گزارنے والا تھا، 4 دفعہ بادشاہ بنا، ملحد تھا۔ اس نے کہا اسلامی لباس پہننا حرام، مت پہنو۔ آذان پارلیمنٹ میں بھی 5 آدمی شہید کر دیے۔ اس نے آذان نہیں دینے دیتا تھا، حتیٰ کہ جب مرنے لگا کمال عطا ترک، کہا میرا جنازہ بھی نہ پڑھنا،
میں موت کا اور موت کی بعد کی زندگی، موت کے بعد آنے والی جنت جہنم کا قائل نہیں ہوں۔ اسی حالت، اسی گندی حالت میں اس کا انتقال۔ اب تو یہ مردگان ہے، اللہ پاک رب العالمین نے انہوں میں پھر بھی اچھا آدمی دیا۔ اس بیچارے نے کچھ محنت کی، وہاں کچھ شکلیں بنی، عورتوں نے سروں پر دوپٹے رکھے اور پھر قرآن پڑھا جانے لگا، اذانیں دی جانے لگی۔ اندلس، غرناطہ، جبل طارق۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے علاقے سے قرطبہ بڑا شہر، ہمارے ملتان میں 2500 3000 مساجد ہوں گی، قرطبہ کے اندر 4500 4500 مساجد، 4500 مساجد۔ اور جامع قرطبہ جو بنی، بہت بڑی مسجد فرمایا، اس کے اندر جو ہے تقریباً 1293 درسگاہیں بنی، پتہ نہیں 300 سے زیادہ اس کے پلر تھے۔ کائنات میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، قال اللہ قال الرسول سے گونجتی تھی، دنیا بھر کے مسافر وہاں ٹھہرتے تھے۔ زمین نے اپنی زرخیزی نکالی، لوگ کہتے تھے کرناٹک کو دیکھو، اندلس کو دیکھو، برکتیں اڈیل دی۔ لیکن آگے چلتے چلتے جب دین چھوڑا ہم نے اور ہم جیسے جو لوگ آئے، پھر اس کے بعد اللہ کی ناراضگی آئی۔ بادشاہ نے محل بنایا، سونے کا محل بنا کر، پھر اس کے اندر ننگی لڑکیاں اوپر سے چھلانگ مارتی تھی، اور اس نے پھر جبل طارق جو پہاڑ تھا، وہ عیسائی لڑکی سے شادی کی، اسے مہر کے اندر دے دیا، سارا علاقہ چھن گیا۔ اور پھر یہاں قتل و غارت ہوا۔ جس زمانے میں پہلے عیسائی ڈرتے تھے، پھر عیسائیوں نے مسلمانوں کو مارا، 3.5 لاکھ مسلمان قتل ہوئے، 3.5 لاکھ۔ یہ روس کا علاقہ ہے، تاشکند، بخارا، شاش، بیضا، کتنے بڑے علاقے تھے۔ پھر بعد میں جو ہے دین آہستہ آہستہ نکلتا گیا، پھر بہت سے مالدار غریبوں پر ظلم کرنے لگے، غریبوں کی پرواہ نہیں کی، تو اسی طرح غریبوں کی پارٹیاں بن گئیں، اور پھر دہریوں نے انہیں استعمال کیا، اور بعد میں انہوں نے حملے کیے۔ پھر لاکھوں انسان یہاں بلڈروزوں کے ساتھ ان کی لاشیں اکٹھی کی گئیں، اور یہ مارکس آیا، لینن آئے، اور اسی طرح پاکستان بننے سے پہلے اس صدی کے شروع میں روسی انقلاب آیا، گردنیں کٹی، لہو کی ندیاں بہی، اور وہ شیرازہ سارا بکھر گیا۔ سب روس کے اندر جو مراکز تھے ہمارے دین کے ختم۔ اسی طرح اور جگہ چلے جائیں، ہندوستان ہے، ہندوستان میں اللہ نے برکات دی تھی، بڑے انعامات دیے، اور سوری بھی آئے، نیک تھے۔ پھر مغلیہ سلطنت کے بادشاہ آئے، ان میں پھر شاہ جہاں اور اورنگزیب جیسے نیک آدمی بھی آئے۔ آگے پھر اس حکومت نے بعد میں نشہ پیدا کر دیا۔ عمر ابن خطاب فرماتے تھے، جب مال کی کثرت آئے گی لڑائیاں ہوں گی، جب مال کی کثرت آئے گی دشمنیاں ہوں گی، پھر ایک دوسرے کو لوگ قتل کریں۔ ایسے ہوا۔ ایک مغلیہ سلطنت کا آخری سے 2-3 پہلے حکومتیں جلدی بدلنا شروع ہوئی۔ بہادر خان آیا، مغل بادشاہ آیا، بہادر خان دہلی میں۔ اس میں وہ رنڈیاں، کمینی عورتیں، زانیہ عورتوں کی گودوں میں اس کا سر پڑا رہتا تھا، اور ایک عورت تھی لال کمل، لال کمل لام کے ساتھ، لال کمل اس پر فریفتہ تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سکے پر میرا نام بھی لکھو، روپے پر میرا نام لکھو، کندہ کراؤ۔ وہ کرایا، کہا تیرے بیٹے گھور گھور کر مجھے دیکھتے ہیں۔ بادشاہ کے بیٹے ناراض تھے، ابا جان کیا ہو گیا؟ یہ نشائی بن گیا، شرابی بن گیا، کمینی عورتوں کی گودوں میں پڑا رہتا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے باہر انگریز چھا رہے ہیں اور یہ گود میں پڑا ہے۔ اس نے اپنے 11 عشق میں، کنجری کے عشق میں آ کر اپنے 11 بیٹوں کی آنکھیں نکالی، 11 بیٹوں۔ اب پھر دیکھو آخری بادشاہ بیچارے کے پاس راہی کیا گیا تھا، بہادر شاہ ظفر کی نظمیں پڑھو اور پڑھتے رہو اور روتے رہو۔ انہیں رنگون لے جایا گیا، شہزادے قتل ہوئے، انگریزوں نے دسترخوان بچھایا، اور دسترخوان پر کھانا کیا رکھا؟ ان بادشاہوں کے بیٹوں کے سر پڑے تھے، اور پھر یہ انگریز چاہ گیا۔
یہ سلطان ٹیپو پنجاب کا رہنے والا تھا، اس کا والد صاحب فوج میں بھرتی ہوا اور یہ پھر چلا گیا ریاست میسور کے اندر چلا گیا اور وہاں رہا۔ اس کا یہ بہادر بیٹا تھا فتح علی ٹیپو، ادھر کی داڑھی بیچارے کی تھی نہیں اور نیک تھا۔ وہ ایک مسجد بنی، مسجد اعلیٰ، فرمایا اس کے لیے وہ جو ہے کہا کہ وہ آدمی اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھے جس کا بالغ ہونے کے بعد جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ سلطان ٹیپو تھا جس نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، نیک تھا لیکن باپ کہہ گیا تھا ان کا خیال رکھنا، لیکن انہوں نے انگریزوں سے سازش کی۔ یاد رکھنا، کسی نے کہا وہ چیل کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے، کسی نے کہا چیل کا درخت چھوٹا سا کلہارا تجھے کاٹ لیتا ہے، اس نے کہا کلہارا نہیں کاٹ سکتا جب تک میری لکڑی اس میں شامل نہ ہو۔ میری لکڑی آتی ہے، دستہ لگتا ہے۔ اسی طرح جہاں بھی مسلمان تباہ ہوئے اپنوں نے تباہ کیا، اپنوں نے اپنے سازش میں ہے، اپنے بک گئے، بکاؤ مال بن گئے، اپنے بکے اور انہوں نے تباہ کیا۔ اور جو غلام علی تھا یہ باہری فوج کا کمانڈر ان چیف بک گیا اور میر جعفر صادق بری فوج کا کمانڈر ان چیف بک گیا۔ پورینا یہ مالیات کا وزیر مالیات تھا، یہ بھی بک گیا۔ قمر الدین معین الدین مامو لگتے تھے، کمینوں نے انگریز سے پیسے لے کر یہ بھی بک گئے۔ حتیٰ کہ جو چھاگل لے کر پھر رہا تھا سلطان کو گھوڑے پر جہاد کر رہا تھا اور پانی دیتا تھا، وہ بھی بک گیا۔ اور انہوں نے راستے بتا دیے کہ پچھلے راستے سے آؤ، قلعے میں فلاں جگہ سے داخل ہو۔ پیاسا 4 مئی 1799 میں وہ جو ہے شہید ہوا، اسے پیاسا مارا گیا۔ اس کی لاش پر کمینہ کھڑا ہوا انگریز، لارڈ ہارس اس کا نام تھا، اس نے کہا آج کے بعد ہندوستان ہمارا۔ اب جب مسلمان ہیں وہ مر گئے، مسلمان مر گئے،